قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اس نے دعا کی، اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اور اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا. تو آج سورۃ مریم کی آیت نمبر 4 سے بیان. سورۃ مریم کا ذکر چل رہا ہے، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی پچھلی آیات میں دعا کا ذکر ہوا تھا. اب حضرت زکریا علیہ السلام، آپ کی جو عمر ہے وہ بعض روایات کے مطابق 70 سال اور بعض روایات کے مطابق 120 سال، اور آپ کی زوجہ محترمہ اہلیہ کی عمر جون سی 98 سال ہو گئی تھی. اس کے باوجود ابھی تک ان کے ہاں کوئی فرزند کی پیدائش نہ ہوئی تھی، اولاد کی. تو اب آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے جو رشتہ دار تھے ان میں کوئی نیک اور صالح مرد نظر نہیں آتا تھا جو بندہ اس قابل ہو کہ ان کے بعد ان کی جو نازک ذمہ داریاں ہیں ان کو سنبھال سکے. اس لیے بھی آپ بہت فکر مند رہا کرتے تھے، بہت پریشان رہا کرتے تھے کہ دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اب ان کے تو کوئی بیٹا ہے نہیں، اور ان کے رشتہ داروں میں بھی کوئی شخص اس طرح کا نہیں ہے جو اس قابل ہو کہ ان کی سیٹ پر بیٹھ سکے، نبوت یا دین کی خدمات جو ان سی ہیں وہ آگے سر انجام دے سکے. تو کہیں خدا نخواستہ ان کے پردہ فرما جانے کے بعد اگر کوئی نااہل شخص جو کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی جو نازک ذمہ داری ہیں ان کو سنبھال سکے، اگر وہ ان کا جانشین بن جائے تو ہوگا کیا کہ جو دین کے معاملات ہیں اور جو عبادات کے معاملات ہیں یہ تو سارے خراب ہو جائیں گے. اب یہ جو چیز ہے یہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بہت پریشان کرتی تھی اور بہت زیادہ وہ بے چین رہتے تھے کہ نہ تو میرا کوئی بیٹا ہے اور نہ میرے خاندان میں کوئی اس قابل ہے کہ جو اس دین کے اور تبلیغ کے ہدایت کے راستے کو آگے لے کر چلے. تو ہر وقت سوچوں میں اور پریشانی میں گم رہنا. تو ایک دن پھر یہ ان کی اللہ کی بارگاہ میں یہ جو التجا ہے یہ زبان پر آ گئی. تو نہایت عاجزی اور انکساری کے ڈوبے ہوئے انداز میں، عجیب و غریب خوبصورت انداز میں اب بارگاہ رب العزت میں وہ اپنے دل کا حال سناتے ہیں. اور جیسے کہ پچھلی آیت میں ذکر ہوا تھا کہ بڑی خاموشی سے چپ کے اپنے خدا، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جون سی اپنا درد دل کا اور اپنا دل کی کیفیت کا ذکر کرتے ہیں جون سے. تو اور ان کا جو ایک نبی ہونے کے ناطے ان کا مانگنا اور مانگنے کا جو انداز ہے وہ بھی کمال، سبحان اللہ اس کا طریقہ تھا اس مانگنے کے انداز میں جو ان سے اب ہاتھ پھیلائے اور اللہ کی بارگاہ میں ایک
آنے والی نسلوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے آداب کیا ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی سوال کیا جائے، سب سے پہلے اپنی عاجزی اور انکساری کا بیان کیا جو ان سے، اور پھر اپنی بے بسی کا بیان کیا اپنی دعا کے اندر۔ سب سے پہلے اپنی عاجزی کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب اپنی انکساری کا، پھر اس کے بعد اپنی بے کسی کا، اپنی بے بسی کا اللہ کی بارگاہ میں اظہار کیا کہ یا اللہ اب تو میری ہڈیاں بھی جون سی ہیں کمزور ہو گئی ہیں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات عرض کر کے کہ میں تو اب کمزور ہو گیا ہوں، اب عرض کیا کہ میں تیرا وہ بندہ ہوں، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں جس کے اوپر تیرا بڑا فضل اور کرم رہا ہے، جس کو تو نے اپنے فضل اور کرم سے نوازا ہے۔ اور پھر ایک انداز یہ بھی سکھایا کہ اپنی دعا کے اندر اپنی ان دعاؤں کا بھی ذکر کیا جو ان کی قبول ہو چکی تھیں، کہ یا اللہ میں نے جب کبھی بھی تجھ سے کوئی دعا کی تو کبھی تو نے مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا، تو نے میری جھولی کو بھر دیا، تو میں نے جو بھی مانگا تو نے مجھے وہ عطا کیا، میں نے جو درخواست کی تو نے میری درخواست کو قبول کیا۔ تو ہمیشہ تیرے فضل نے، تیری رحمت نے جو ان سے میری دعاؤں اور میری آرزوؤں کی لاج رکھی، تو تیری عنایات نے کبھی مجھے خالی نہیں چھوڑا۔ تو مجھے یقین ہے کہ اب بھی تو میرے اوپر اپنا فضل اور کرم فرمائے گا، اور یہ التجا بھی شرف قبولیت سے سرفراز ہوگی، اور تو میری اس دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ یہ ایک انداز تھا ان کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا جو ان سے۔ تو انہوں نے ایک چیز اس سے ہمیں جو سمجھ میں آیا کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو پہلے اس دعا میں اپنی عاجزی اور انکساری کا ذکر ہو، اپنی بے بسی کا ذکر ہو، عاجزی کا، انکساری کا ذکر ہو، اور پھر اب دعا مانگنے سے پہلے اللہ نے آپ کے اوپر جو لطف و کرم کیا، اللہ نے آپ کے اوپر جو بھی فضل و کرم کیا ہو اس کا ذکر ہو، کہ مولا کریم تو نے میری فلاں دعا بھی قبول کی، تو نے میری فلاں دعا بھی قبول کی، تو نے میری فلاں دعا بھی قبول کی۔ پہلے اپنی بے بسی کا ذکر ہو، عاجزی اور انکساری کا ذکر ہو، اور پھر جو اس نے نعمتیں اس سے پہلے عطا فرمائیں آپ کے مانگنے کے اوپر آپ کو عطا کی ان کا ذکر ہو، پھر جو دعائیں پہلے قبول ہو چکی ہیں ان دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے لیے وسیلہ بنائیں جو حضرت زکریا علیہ السلام نے ہمیں طریقہ سکھایا، کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ مولا میں نے جو بھی دعائیں تجھ سے پہلے کیں تو نے میری ساری دعاؤں کو قبول فرمایا، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اب بھی میں تجھ سے جو مانگ رہا ہوں تو مجھے ضرور عطا فرمائے گا، تم مجھے دے گا، تم مجھے اپنی بارگاہ سے خالی نہیں لوٹائے گا، تو میری آرزوؤں کو، میری دعاؤں کو ضرور قبولیت کی سند عطا فرمائے گا اور مجھے خالی واپس نہیں لوٹائے گا۔ تو یہ چیز تو انبیاء کرام جو ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اسی لیے اور انبیاء کرام کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور اولیاء کرام کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی لیے ان کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے ہیں اور ان سے دعائیں کرواتے ہیں، انبیاء اور اولیاء سے، کیونکہ ان کی دعائیں جو ان سی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، اور مجھے اپنے بعد
اپنے قرابت داروں سے خطرہ ہے اور میری اہلیہ بھانج ہے، سو تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب ردیا، جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ بنا دے، اس کو پسندیدہ بنا دے۔ آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 جو ان سے۔ اب آگے اصل میں آپ نے اس دعا کے جو فرمایا وہ یہ تھا کہ رشتہ داروں، جن رشتہ داروں کا آپ نے ذکر کیا کہ چچا زاد جو بھائی ہیں، اور جو ڈر کی وجہ یہ تھی جو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، نہ تو ان کی اولاد میں کوئی بیٹا تھا، نہ ان کے رشتہ داروں میں کوئی بندہ اتنے اہل تھا کہ وہ ان کے منصب کو لے کر، ان کے مشن کو لے کر آگے چل سکے، لوگوں کو ہدایت کی طرف لا سکے، نہ ان کے پاس ایسا معاملہ تھا۔ تو اب اس ڈر کی وجہ یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ شریر لوگ تھے، اور آپ کو یہ خوف تھا کہ کہیں میری پردہ فرما جانے کے بعد یا میرے مرنے کے بعد، میری وفات کے بعد، یہ لوگ اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہ کر دیں۔ اب یہ غم آپ کو کھایا جاتا تھا کہ یا اللہ، نہ تو میری اولاد میں کوئی بیٹا ہے جس کو میں یہ مشن سونپتا، نہ میرے رشتہ داروں میں کوئی اس قابل ہے جس کو میں یہ مشن آگے دیتا کہ وہ اس دین کے پیغام کو آگے لے کر چلے، نہ اہل قسم کے لوگ ہیں، یہ کہیں اس دین کو تبدیلی نہ کر دیں، اس میں کوئی تبدیلی نہ لے آئیں اور یہ دین کی خدمت ہی نہ کریں۔ اس لیے آپ نے اپنے بات کے لیے، آپ سرکار نے اپنی پشت سے آپ نے نیک بیٹے کی دعا کی، اور آپ نے ایک مطالبہ کیا، دعا کی، تاکہ وہ دین کو زندہ رکھنے کے معاملے میں ان کی پیروی کرے۔ یہ وجہ تھی جو آپ بیٹے کے لیے دعا کر رہے تھے۔ یعنی اس میں ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ بیٹا بھی مانگ رہے ہیں تو فقط دین کی خدمت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ کیونکہ نہ ان کے رشتہ داروں میں، نہ ان کی اولاد میں کوئی بیٹا تھا جو آگے ان کے دین وقت کے معاملات کو آگے لے کے چلتا ہے جو ان سے۔ تو اس لیے آپ نے بیٹے کا مطالبہ کیا، تاکہ وہ دین کو زندہ رکھنے کے معاملے میں، کہ اگر میرا کوئی بیٹا ہو تو وہ میری پیروی کرے، میرے نقش قدم پر چلے، اور دین کی خدمت میں اسی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لے جس طرح میں کام کر رہا ہوں۔ تو آپ حضرت زکریا علیہ السلام نے یوں عرض کیا کہ اے میرے رب، بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کی طرف سے دین میں تبدیلی کر دینے کا ڈر ہے۔ اچھا، دوسرا، میری بیوی بھانج ہے جس سے اولاد نہیں ہو سکتی، تو مجھے اپنے پاس سے، اب وہ تو بھانج ہے، اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، تو اپنے پاس سے کسی سبب کے بغیر کوئی ایسا وارث عطا فرما دے جو میرے علم اور آل یعقوب کی نبوت کا وارث ہو۔ یہ ان کی دعا تھی، صرف کہ مجھے بیٹا چاہیے جو میرے علم اور آل یعقوب کی نبوت کا وارث ہو، نبوت کا وارث ہو، یعنی اسے اس قابل بنا دے کہ اس کی طرف بھی وحی کی جا سکے، جیسے میری طرف نبیوں کی طرف وحی کی جاتی ہے، اس کی طرف بھی وحی کی جا سکے۔ تو اے میرے مولا، اس کو اس طریقے سے بنا دے کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے اور تیرے حکم سے راضی ہو، کہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما دے کہ مولا تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، اور تیرے حکم کے اوپر بھی وہ راضی ہو، تیرے حکم جو تو اس کو حکم فرمائے بس وہ اس کے اوپر راضی ہو۔ مجھے تو ایسا بیٹا چاہیے جس سے تو بھی راضی اور وہ میرا بیٹا بھی تجھ سے راضی اور وہ تیرے ہر حکم کے اوپر راضی۔ تو اب جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ بعض روایات میں ہے کہ جب آپ کی عمر 70 سال کے قریب پہنچ چکی تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کی عمر
120 سال تھی جب آپ نے یہ کہا، اور بیوی کی عمر، اہلیہ کی عمر آپ کی غالباً 98 سال تھی، تو آپ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی بیٹا عطا فرما، مجھے کوئی بیٹا عطا فرما، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال سفید پڑ گئے ہیں، اور کوئی بندہ یہ دین کے مشن کو آگے لے جانے والا مجھے نظر نہیں آ رہا، تو مجھے بیٹا عطا فرما جو میرے اور آل یعقوب کی نبوت کا اور علم کا وارث ہو، مجھے ایسا بیٹا عطا فرما۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے کے لیے جو دعا کی تھی، اس میں آپ نے دعا کے اخیر پر یہ فرمایا کہ اس سے اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ مولا کریم ایسا بیٹا چاہیے جو تیرا پسندیدہ ہو، ایسا بیٹا چاہیے جو میرے علم کا وارث ہو، جو آل یعقوب کی نبوت کا وارث ہو، جو تیرا پسندیدہ ہو، جو تجھ سے راضی ہو اور تیرے حکم کے اوپر بھی راضی ہو۔ مجھے تو وہ بیٹا چاہیے جو ان سے، تو اسے پسندیدہ بندہ بنانا جو ان سے، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے۔ تو اب اس میں بھی ایک بہت بڑی جو ایک سبق ہے وہ یہ کہ جب بھی اولاد کی دعا مانگی جائے، اولاد کے لیے دعا کی جائے، تو نیک صالح اولاد کی دعا مانگی جائے کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ باقیات الصالحات عطا فرما۔ ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا مانگیں اور قبول ہو جائے، اولاد مل بھی گئی مگر اولاد ایسی ہو کہ جو جینا حرام کر دے، جو جینا حرام کر دے، شرابی ہو، جواری ہو، سود خور ہو، بے نمازی ہو۔ ایسی اولاد کے ملنے کا کیا فائدہ کہ جو دین کے، قرآن اور حدیث کے خلاف چلنے والی ہوں۔ اس لیے جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو نیک اولاد کی دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت کے مطابق مانگی جائے۔ فقط دین کی خدمت کے لیے بیٹا مانگا جائے کہ دین کی خدمت کے لیے مجھے اپنی اولاد چاہیے جن سے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نیک اور صالح بیٹے کے لیے دعا کرنا یہ دین کے لیے تھا، نہ کہ کسی دنیاوی غرض کے لیے تھا۔ تو دوسری چیز یہ کہ انبیاء کی وراثت علم اور حکمت ہوتی ہے، جو انبیاء کی وراثت ہے، اسی لیے آپ نے دعا میں اسی وراثت کا ذکر عطا فرمایا، اور حدیث میں یہ بات ملتی ہے جن سے یہ کہ انبیاء کی جو وراثت ہے وہ دولت دنیا کی مال نہیں ہے، بلکہ علم اور حکمت، یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ تو بیٹے کے لیے دعا کرنا جو ان سے ہے یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء بیٹے کے لیے دعا کرنا، مگر اس لیے کہ وہ آخرت کا اس کا سبب ہو جو ان سے۔ مگر اگر بیٹا مل بھی گیا، کسی کی اولاد میں اس کو بیٹا دے بھی دیا گیا، مگر وہ بیٹا ہی نافرمان ہو، بے نمازی ہو، شرابی ہو، سود خور ہو، ایسے بیٹے کا کیا فائدہ؟ بیٹا وہ ہو جو اللہ کی رضا میں راضی ہو، اللہ سے راضی ہو، اللہ اس سے راضی ہو، اور نیک اور سعادت مند ہو، صالح ہو، باقیات الصالحات میں سے ہو، بیٹا وہ ہو۔ مگر اس لیے کہ تاکہ وہ بیٹا بھی جن سے آخرت کی اچھائی کا، آخرت میں اس کی بخشش کا سبب بن جائے۔ ہاں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹی پیدا ہونے پر غم کیا جائے، نہیں، بیٹی کے پیدا ہونے پر غم یا افسوس کرنا یا ہائے کرنا یا افسوس کرنا یا اظہار ناراضگی کرنا بیٹی کی پیدائش پر، یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ اس کے اوپر پہلے میرا ایک تفصیل سے بیان ریکارڈ ہو چکا ہے،
جون سے ایک تفصیلی درس ڈلیور ہو چکا ہے کہ بیٹی کی پیدائش کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا، افسوس کا اظہار کرنا یا دکھ کا اظہار کرنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، بیٹے کے لیے دعا کرنا، مگر اس مقصد کے لیے کہ صرف اور صرف اللہ کے دین کی خدمت کرے اور نیک اور صالحین میں سے ہو، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔